قرآن مجید فرقان حمید میں ہے وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ منافقین کو، بدعقیدہ لوگوں کو یہ بات بری لگی، یہ بات ان کو اچھی نہیں لگی۔ کون سی بات؟ کہ اغناہم اللہ ورسولہ، ان کو اللہ نے دولت مند کر دیا اور اللہ کے رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ یعنی اللہ بھی نوازتا ہے، رسول اللہ بھی نوازتے ہیں، اللہ بھی دولت مند کرتا ہے، رسول اللہ بھی دولت مند کرتے ہیں، اللہ بھی غنی کرتا ہے، رسول اللہ بھی غنی کرتے ہیں، اللہ بھی بندہ نواز ہے، رسول اللہ بھی بندہ نواز ہے۔ یہ قرآن سے ثابت ہے، مگر یہ بات منافقین کو چبھتی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وما نقموا منہم، منافقوں کو یہ بات بری لگی۔ مسلمان تو بھلے بھلے خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے کہ اللہ اپنے محبوب کے خزانے بھر رہا ہے، اپنے محبوب کے دامن میں سب کچھ رکھ رہا ہے، اپنے محبوب کے دامن کو عطاؤں اور نعمتوں سے بھر رہا ہے۔ ایک اور جگہ قرآن پاک میں ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کاش منافق اس بات پر خوش ہو جاتے، راضی ہو جاتے، اور ان کو اس بات پر بھلا اچھا لگتا کیا کہ ما آتاہم اللہ ورسولہ، ان کو اللہ نے بھی عطا کر دیا ہے، رسول اللہ نے بھی عطا کر دیا۔ تو پتہ یہ چلا اللہ بھی عطا کرتا ہے، رسول اللہ بھی عطا کرتا ہے، اللہ بھی غنی کرتا ہے، رسول اللہ بھی غنی کرتے ہیں۔ یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ۔ وہ دن دور نہیں ہے، وہ دن دور نہیں ہے جب یہ لوگ کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے اللہ بھی ان کے دامن کو بھر دے گا اور رسول بھی اپنے فضل سے ان کے دامن کو بھر دے گا۔ یہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، قرآن پاک میں ہے وَأَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ۔ فرمایا اے حبیب، ان کو یہ بات ذرا مسلمانوں کو کتنی بھلی لگتی ہے، مسلمانوں کو اچھا لگتا ہے کہ اللہ بھی ان پر مہربان ہے اور اللہ کا رسول بھی ان پر مہربان ہے۔ قرآن پاک میں ہے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، حبیب ہم نے سب کی خیر جو ہے، سب کے سب بھلائی جو ہے، سب کے سب حسنات جو ہے، حسن ظاہر بھی، حسن باطن بھی، اور آپ کا اعلیٰ نسب بھی، بڑی امت بھی، کثیر امت بھی، آپ کی اولاد کی کثرت بھی، آپ کی امت کی کثرت بھی، حبیب ہم نے سب آپ کے دامن میں رکھ دی۔ یہ قرآن سے ثابت ہے۔ رسول اللہ عطا کرے، اللہ عطا کرے، رسول اللہ غنی کریں، اللہ غنی کرے، رسول اللہ نوازے، اللہ نوازے، اللہ بندہ نواز، رسول اللہ بندہ نواز۔ شرک کہاں پر ہے جی؟ شرک یہ قرآن سے پڑھ رہا، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، علماء نے لکھا ہے، اب یہ ایک بڑی پتے کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے۔ کوثرت کے معنی کثرت کے ہوتے ہیں، زیادت کے ہوتے ہیں، کثیر کے ہوتے ہیں۔ دیکھیں جی، ایک سادہ سا اسلوب ہے عربی کا، اردو کا، کہ کم از کم وہ لفظ بولا جائے جس میں سب کو بولنے میں، سمجھنے میں آسانی ہو۔ اللہ تعالیٰ یوں بھی کہہ سکتا تھا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَثِيرَ، حبیب ہم نے آپ کو کثیر عطا فرما دیا۔ یہ کیوں کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتا تھا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَثْرَةَ، حبیب ہم نے آپ کو کثرت عطا فرما دی، تو سب کو پتہ چل جاتا، آسان سا اسلوب تھا۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بتانا چاہتا تھا؟ سنیے، اگر اللہ تعالیٰ یہ کہتا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَثِيرَ، کثیر ایک تعداد ہے، کثیر اسی وقت ہوتی ہے کہ اس کے مقابلے میں قلیل ہو۔
تبھی تو کثیر ہوگی. کہ بھائی میرے پاس کثیر مال ہے تو مطلب یہ ہے کسی کے پاس قلیل مال ہوگا تو کثیر ہوگا نا جی. یعنی آپ یوں سمجھیے کہ میجورٹی کے مقابلے میں منورٹی ہوتی ہے، میجورٹی کے مقابلے میں منورٹی ہوتی ہے، کثرت کے مقابلے میں قلت ہوتی ہے، اور کثیر کے مقابلے میں قلیل ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اگر یہ فرماتا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَثِيرَ، حبیب ہم نے کثیر عطا فرمایا، کسی دماغ میں یہ بات گھس سکتی تھی، کچھ نہ کچھ اللہ نے بچا کے رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہتا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَثْرَةَ، ہم نے کثرت عطا فرما دی ہے، کسی دماغ میں یہ بات گھس جاتی کہ کچھ نہ کچھ اللہ نے بچا رکھا ہے. فرمایا محبوب نہ ہم جملہ ہی وہ کہہ دیتے ہیں تاکہ سارے مسلمان سمجھ جائیں کہ اللہ نے ساری حسنات اور ساری اللہ نے خزانے کی کنجیاں اٹھا کر کے اپنے محبوب کے دامن میں رکھ دی ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کیونکہ کثرت جو ہے یہ میجورٹی ہے، اس کے مقابلے میں منورٹی ہوتی ہے. کثیر میجورٹی ہے، اس کے مقابلے میں منورٹی ہوتی ہے. مگر اللہ نے فرمایا محبوب نہیں، یہ میجورٹی منورٹی کسی اور کے لیے ہوتی ہے، یاروں کے لیے تو دامن بھر کے دیا جاتا ہے. میں تو مالک ہی کہوں گا، میرے امام نے کہا تھا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، محبوب اور محب میں نہیں تیرا میرا، وہاں تے ہی تیرا میرا نہیں ہوتا. اللہ نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کا دامن بھر دیا ہے، آپ کے در سے جو پا گیا وہ گویا کہ میرے در سے پا گیا، جس کو آپ کے در سے مل گیا اس کو میرے در سے مل گیا. آئیے ایک اور بھی میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں. اللہ اکبر. میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ فرماتے ہیں اللہ نے اپنے محبوب کو کوثر عطا فرمایا. وہ کوثر کیا ہے؟ الکوثر الخیر الذی اعطاہ اللہ ایاہ. فرمایا کوثر کا ایک معنی ہے جنت میں ایک نہر ہے، وہ بھی اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرما دی. جنت کا ایک درجہ ہے، وہ بھی اپنے محبوب کو عطا فرمایا. فرمایا سنو، جنت کا ایک درجہ ہے، وہ ایک محدود جگہ ہے، جنت کی ایک نہر ہے، وہ ایک محدود جگہ ہے. فرمایا محبوب کو اللہ نے جنت کی نہر بھی عطا فرما دی ہے، جنت کے محلات بھی عطا فرما دیے ہیں، اور جنت کی ساری کنجیاں بھی عطا فرما دی. حدیث پاک میں ہے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر. میری اماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب میرا بچہ پیدا ہوا نا، اب اندازہ لگائیں، جب میرا بچہ پیدا ہوا میں نے دیکھا کہ کچھ دیر کے لیے میرا بچہ جو میری آنکھوں کے سامنے تھا وہ اوجھل ہو گیا، مجھے نظر نہیں آ رہا، مگر میں کانوں میں سن رہی ہوں، آواز آ رہی ہے، کوئی کہہ رہا ہے اٹھاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین کے ہر کونے پر لے جاؤ تاکہ زمین کے بسنے والے ہر کونے پر رہنے والی شے کو پتہ چلے آخری نبی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. زمین و آسمان کے کناروں پر جنت میں لے جایا گیا، اور تورات میں آج بھی لکھا ہوا ہے. حضرت جو ہے کعب بن احبار فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تورات میں آج بھی لکھا ہوا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطی المفاتیح. فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ نے زمین کی خزانوں کی چابیاں، آسمان کے خزانوں کی چابیاں، اور جنت کی چابیاں اور خیر کی چابیاں اپنے محبوب کے دامن میں رکھ دی ہے. اب مطلب کیا ہوا؟ جو خیر ملے گی در مصطفیٰ سے ملے گی، جو عطا ملے گی در مصطفیٰ سے ملے گی. اللہ تبارک و تعالی